اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے گئے، جبکہ اسرائیلی فضائی حدود کو بھی بند کر کے شہریوں کو ایئرپورٹ کی جانب نہ آنے کی ہدایت کی گئی۔ موجودہ صورتحال میں قطر میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو شیلٹر میں جانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے تہران میں حملے کیے گئے ہیں اور ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھماکے کی وجوہات نامعلوم ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک ایسا حملہ شروع کیا ہے جسے وہ قبل از وقت حملہ قرار دے رہا ہے۔ آج صبح جاری کردہ ایک بیان میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ پورے اسرائیل میں خصوصی اور مستقل ہنگامی حالت نافذ کر دی جائے۔ ایران کی فورس نیوز ایجنسی نے تہران کے مرکز میں 3 دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران پر حملے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل نے تہران پر پیشگی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے ڈائریکٹر نیوز ضمیر صاحب سے۔ ضمیر صاحب بتائیے گا کہ ایران سے تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہے اس کا دوسرا دور شروع ہو گیا تھا، تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے پھر کیا؟ جی بالکل، بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک بار پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 3 دھماکے سنے گئے ہیں تہران میں، اور اس کے حوالے سے ہمیں ایسا خدشہ تھا کہ یہ ایسا ضرور کریں گے، کیونکہ ایران کی جانب سے پچھلی بار جو جواب دیا گیا تھا اسرائیل کو، اسرائیل وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بار بار باتیں کی جا رہی تھیں اور معاملات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اگر ایران نے بات نہیں مانی تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، تو یہ سارے کا سارا ایڈوانس میں اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ایران جو ہے وہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی ساری باتیں مان لے اور تمام چیزوں پر ایگری ہو جائے، کیونکہ ایران کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی اٹیک کیا گیا تو وہ جوابی وار کریں گے ان پڑوسی ممالک سے جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں۔ تو اس میں کیونکہ زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، تو اس لیے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ باقی جو صورتحال ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے، تو اسرائیل کیونکہ ایک طرح کا ایسا منافق ملک ہے جو نہ کسی قانون کو مانتا ہے نہ کسی آئین کو مانتا ہے، وہ جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں اٹیک کر دیتا ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں قبضہ کر لیتا ہے۔ اگر ہم غزہ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو غزہ میں دیکھیں انہوں نے پورے غزہ سٹی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح سے اب اسرائیل کو جو نا کوئی روکنے والا ہے نہیں کہ وہ ایران پہ حملہ نہ کرے، جتنی بھی عالمی طاقتیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا ضمیر ڈیتھو صاحب کہ ابھی جو دھماکہ ہوا اس کو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ دوسرے دور کے ہمارے جو مذاکرات تھے وہ بھی ابھی ہونے تھے، اور جیسے کہ پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ غزہ بورڈ آف پیس جہاں سائن کیا گیا وہیں اسرائیل نے دوبارہ سے غزہ پہ بمباری اور دھماکے اور حملے شروع کر دیے،